اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وقال اللہ تعالی ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور۔ محترم سامعین، پچھلے خطبہ میں نے انسان کی جو صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت کی صورت میں اسے عطا کی ہے، اس پر بات کی کہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان کو پوری طرح بروئے کار لانا چاہیے اور اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ جو فرائض ہیں انہیں ادا کرنا چاہیے، اور جو چیزیں ہیں وہ خالصتاً عبادت کی ہوں یا معاملات کی ہوں ان میں مقدار سے زیادہ معیار کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں خطبہ جمعہ میں اور جو ہمارے یہاں دروس ہوتے ہیں اور خلاصہ قرآن میں عبادات سے متعلقہ اور عقائد کی بات، مسائل، فضائل کی بات آپ سنتے رہتے ہیں۔ خواہش یہ ہے کہ جہاں ہر پہلو پہ بات ہو وہاں رویے جن کو بدلنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہم جب ایک مسلم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو معاشرہ رویوں سے بنتا ہے، افراد سے معاشرے بنتے ہیں، اور فرد کا جو رویہ ہوگا وہ معاشرے کا رویہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں شکوہ رہتا ہے، ہمیں شکایتیں رہتی ہیں کہ لوگ ایسے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں، لوگ وہ کرتے ہیں، لوگوں کو یہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا، لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ لوگ میں اور آپ ہیں، رویے میرے اور آپ کے ہیں۔ جب میرے رویے درست ہوں گے تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ معاشرہ بہتر معاشرہ ہوگا، مثالی معاشرہ ہوگا۔ تو جس طرح پچھلے خطبہ میں نے ایک رویے پہ بات کی، آج بھی ایک رویہ ہے جس پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس خواہش کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں ان جو مثبت رویے ہیں وہ میری شخصیت کا حصہ بنے، اور آپ بھائیوں اور بزرگوں سے یہی امید رکھ کے کہ یہ بات سن کے اٹھ جانے کی بجائے ایک تہیہ کر کے، ایک عزم کر کے، ایک نیت کر کے اٹھا جائے کہ یہ چونکہ مثبت چیز ہے، یہ چونکہ اچھی چیز ہے، اس پہ چونکہ اجر ہے، اس پہ چونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو میں نے اپنی شخصیت کا حصہ بنا کے اٹھنا ہے۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ اے نبی صبر کیجئے جس طرح باہمت اور شان والے رسولوں نے صبر کیا، ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے عذاب کو طلب کرنے میں جلدی نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور جو معاف کر دیتے ہیں، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بلند ہمتی کی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے چیز پہ صبر کر لینا۔ تو ہم جو صبر سنتے آئے ہیں اور ہم صبر جو پڑھتے آئے ہیں اور اس کے جو فضائل ہم نے سنے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے، ممکن ہے مجھے صحیح نہ لگتا ہو، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم اس کا معنی یہ سمجھتے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بیمار ہو جائیں تو اس پہ صبر کرنا ہے، تکلیف آ جائے تو اس پہ صبر کرنا ہے، کوئی نقصان ہو جائے جان کا تو اس پہ صبر کرنا ہے، اور خاص طور پہ جان کا نقصان، کسی کے چلے جانے کا نقصان، اس پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، اس پہ نوحہ نہ کرنا، اس پہ وویلا نہ مچانا، اس کو ہم صبر کہتے آئے ہیں۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر صبر کے
اس وسیع مفہوم کو ہم سمجھتے ہوتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور جو اللہ تعالیٰ ہم سے جس کا تقاضا کرتے ہیں، تو پھر ہمارے رویے یہ نہ ہوتے، پھر رویوں میں تبدیلی ہوتی۔ ہمارے ہاں جتنا عدم برداشت ہے ایک ایک چیز میں، آپ ہمارے جتنے عملی مسائل ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، اس کو اٹھا لیجئے، اس پہ نظر دوڑا لیجئے۔ عدم برداشت ہے کیسے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یعنی ایک جگہ پہ میری دعوت ہے کھانے کے لیے، معززین جمع ہیں، کھانے کا انتظار ہے، اور کھانا اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کھانے کے لیے تشریف لے آئیے۔ وہاں بھی ایک معزز آدمی، ایک محترم آدمی جس کو معلوم ہے کہ کھانا وافر مقدار میں موجود ہے، جلد بازی بہت کرتا ہے، بے صبری دکھاتا ہے، چیزیں جتنی مرضی موجود ہوں، پڑی ہوئی ہوں، دل یہ چاہتا ہے کہ پہلے مجھے مل جائے، پہلے کوئی اور نہ لے۔ بہت چھوٹا سا امکان اگر باقی ہو کہ یہ ختم ہو جائے گی اور میں محروم رہ جاؤں گا، تو ہم دھکے دینے تک، مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں ایک چیز کے حصول کے لیے۔ اور یہ فرد ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لائن لگی ہے ایک بینک میں، کسی دکان پہ، وہاں ہمارا دل نہیں چاہتا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اپنی باری کا انتظار کر لوں۔ اپنی باری کا انتظار کرنا مشکل ہے، نہیں ہو پاتا۔ دل یہ چاہتا ہے کہ کیسے بائی پاس کروں، کیسے کسی کو پیچھے کر کے خود آگے ہو جاؤں۔ اور آپ کو اور مجھے اندازہ ہے، ہر بندے کو یوں لگتا ہے کہ میرا ٹائم بہت قیمتی ہے، میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ شاید باقی جتنے لوگ موجود ہیں یہ سارے ویلے ہیں، ان کو کوئی کام نہیں ہے، ان سب نے گھر جا کے سونا ہے، میں کام کا آدمی ہوں، میرا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں بھی عدم برداشت ہے، نہیں برداشت ہوتا۔ سڑکوں پہ روز میں بھی آتا جاتا ہوں، آپ بھی آتے جاتے ہیں، اس کے مظاہرے روز ہوتے ہیں۔ ہم اشارے پہ کھڑے ہو کے انتظار نہیں کر سکتے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا دین ہمیں اس بات سے نہیں روکتا جس سے ایک پولیس والا روک دیتا ہے۔ ایک ٹریفک پولیس والا کھڑا ہو تو ہم رک جاتے ہیں۔ ہم باشعور ہیں، ہم پنچایتی ہیں، ہم سے دنیا جہاں کے تبصرے کروا لیجئے، ہم سے لوگوں کے بارے میں، لوگوں کی شخصیات کے مثبت اور منفی پہلو گنوا لیجئے، لیکن اشارے پہ کھڑے ہوئے مجھے ٹریفک پولیس کا ایک فرد تو روکتا ہے، مجھے میرا اخلاق نہیں روکتا، مجھے میرا دین نہیں روکتا کہ میری باری نہیں ہے۔ مجھے ریاست نے پابند کیا ہے تو یہ دینی اعتبار سے بھی میری پابندی ہے۔ اشارہ توڑنا یہ جہاں ملکی قانون کی خلاف ورزی ہے، وہاں اسلام کی بھی خلاف ورزی ہے۔ توڑ دیتے ہیں، یوں دیکھتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے نہیں کھڑا، تم دوڑا دیتے ہیں۔ خیال نہیں ہے کوئی ادھر سے گاڑی لگ سکتی ہے، کسی کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ برداشت نہیں ہے، چونکہ میرا وقت بہت قیمتی ہے، لہذا میں نے تو جانا ہے۔ یہ ہمارے یہاں یہ غازی چوک پہ اور اس طرح کے جتنے چوراہے ہیں جہاں باقاعدہ سگنلز نہیں ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے، یہ آدمی بھی پہلے جانا چاہتا ہے، یہ بھی پہلے جانا چاہتا ہے، وہ بھی پہلے آنا چاہتا ہے، کوئی دوسرے کو سپیس دینے کو تیار نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ جب کوئی کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اکثریت، سب کی بات نہیں ہے۔ یعنی ہم اس سے زیادہ وقت گنوا لیتے ہیں
جلدی جانے کے چکر میں کہ ہم اگر انتظار کر لیتے، ادھر کی ٹریفک گزر جاتی تو شاید میں جلدی گزر جاتا، لیکن چونکہ میں نے کسی کو گزرنے نہیں دینا، پہلے میں نے گزرنا ہے. اور ہمارے ہاں اصول اور ضابطہ یہ طے پایا ہے کہ جس نے گاڑی کا اگلا حصہ پہلے آگے کر لیا باری اس کی ہے. اب ظاہر ہے کوئی دوسرا اس میں گاڑی لا کے اس میں مارے گا تو نہیں نا، کیونکہ اس کی گاڑی پہلے اس کا اگلا حصہ آگے چلا گیا ہے. یہ اصول اور ضابطہ ہے. اور خاص طور پہ ہمارے رکشے والے بھائی اور ہماری چھوٹی ٹریفک بڑی بھی، یہ رویہ ہے، نہیں برداشت ہوتا. یہ رویہ ہے کہ آگے گاڑی جا رہی ہے، پیچھے ہم ہارن دیتے رہتے ہیں، نہیں برداشت ہوتا. اور اس کی عملی مثال یہ کچھ دن پہلے، اس کا میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ خطبہ اس وجہ سے نہیں ہے، مت سمجھیے گا کہ میں اس وجہ سے میں نے آج کے خطبے کا انتخاب کر لیا. یہ کچھ دن پہلے میں روڈ پہ ہوں، پیچھے میرے گاڑی ہے اور مجھے ہارن دے رہے ہیں، میرے اس سائڈ پہ گاڑیاں ہیں، تو میں اس انتظار میں ہوں کہ میں تھوڑا سا آگے گزر جاؤں تو میں سائڈ پہ کر لیتا ہوں اور یہ بھائی گزر جائیں گے. لیکن اس بندے نے، اس کو لگا کہ شاید میں نے جان بوجھ کے راستہ نہیں دیا. جب آگے اس کو راستہ ملا، اس نے گاڑی میری گاڑی کے آگے کی، آگے گاڑی کر کے اس نے سلو چلانا شروع کر دی. یہ پیکو روڈ، کوٹ لکھپت، اور میں ادھر سے نکلنا چاہتا ہوں تو وہ ادھر کر لیتا ہے، میں ادھر سے نکلنا چاہتا ہوں تو وہ ادھر کر لیتا ہے. جتنی اس نے سلو کر لی، میں آرام سے جانا شروع ہو گیا. اس نے شاید کوئی 1-2 منٹ انتظار کیا کہ میں اس سے مقابلہ کی کوشش کروں گا یا نکلنے کی کوشش کروں گا. اس کو یہ لگا کہ میں نے اس کو تکلیف دی ہے، میں نے اس کو راستہ نہیں دیا، لہٰذا وہ بدلہ لے گا اور مجھے راستہ نہیں دے گا. تو میری نہ نیت تھی اس کو راستہ نہ دینے کی، اس کو غلط فہمی ہوئی. اور جب میں اس کے پیچھے تھا تو مجھے پتا تھا کہ وہ نیت کیا ہے، تو میں آرام سے میں نے بھی سلو کر لی، پھر وہ چلا گیا. یہ ایک رویہ ہے. تو بات رویوں کی یہ ہے کہ صبر اور برداشت اور تحمل، اس کا درس دیا ہے اسلام نے ہمیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی. اگر میرے میں برداشت نہیں ہے، میرے بات کرنے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ مجھ میں بہت برداشت ہے، میرے میں نہیں ہے تو مجھے ضرورت ہے کہ میں اپنے اندر برداشت اور صبر کا یہ جو جذبہ ہے اور مادہ ہے، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کروں، اس میں بہتری لاؤں. اور غصہ، عدم برداشت، انتقام، یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ خوبی نہیں ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری جو برائیاں تھیں ان کو اچھائیاں بنا دیا ہے. جو بری چیزیں تھیں، جو برے جذبات تھے، وہ اچھے جذبات بن کے ہوئے. یعنی غصہ کوئی اچھا جذبہ نہیں ہے، خاص طور پہ جب وہ دین کا معاملہ نہ ہو. انتقام لینا کوئی اچھا جذبہ نہیں ہے. اور ہمارے ہاں یہ بھی ایک اچھا جذبہ. آپ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے میرا غصہ کیا ہے، آپ کو میرے غصے کا پتہ ہی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں غصہ کرنے والے جتنے لوگ ہیں باقاعدہ لوگ بنتے ہیں، بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ مجھ سے ڈریں، میں ایسا آدمی بنوں کہ لوگ مجھ سے ڈریں، لوگ مجھ سے خوف کھائیں. تو کیا ہوگا؟ میں ایک بڑا آدمی ہوں، میرا ایک نام ہوگا. ایک مومن وہ ہے جس سے لوگ محبت کریں، جس کے لوگ قریب ہونا چاہیں، جس کو ملے تو لوگ کھل اٹھیں، ڈرے نہیں. ایک مومن سے مومن بندہ ڈرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں جتنی تعلیمات ہیں، خلاصتاً میں ذکر کر دیتا ہوں کہ صبر اگر تو بیماری ہے، اگر کوئی آزمائش ہے، اگر مال چلا گیا، اگر جان چلی گئی اپنی یا کسی عزیز کی، قرآن مجید کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہیں خوف سے ڈرائیں گے، آزمائیں گے، تمہیں جان مال
لے کے تمہیں ڈرائیں گے، آزمائیں گے، تمہاری آزمائش ہوگی، خوف کے ساتھ ہوگی، جان اور مال کی کمی کے ساتھ ہوگی۔ لیکن ایک مومن کا رویہ فرمایا، مومن وہ ہے کہ جو اس آزمائش میں انسان سے جب کوئی چیز چھن جاتی ہے، وہ مال چھن جائے، وہ اولاد چھن جائے، وہ کوئی چیز انسان سے چھن جائے، ایک تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ ایسے ہی ہونا تھا، یہ میرے سے چلے جانا تھا۔ اور پھر الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مومن کا رویہ یہ ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی تھکاوٹ، فرمایا حتیٰ کہ اگر کسی کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا، کسی کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ یعنی انسان کو تکلیف پہنچی، اللہ کی تقدیر ہے، انسان نے اس پہ صبر کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو جائے، بخار میں، بخار ہے نا، عام طور پہ ہوتا رہتا ہے، بخار میں ایک شخص مبتلا ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ اس شخص کے گناہ اس سے یوں دور ہوتے ہیں، یوں دھل جاتے ہیں جیسے بھٹی سونے کو میل کچیل سے الگ کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے 3 بچے فوت ہو گئے، پھر فرمایا 2 بچے فوت ہو گئے، جنت کی بشارت ہے۔ یعنی تکلیف ہے نا، ساری تکلیف کی چیزیں ہیں۔ رویہ کیا ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو ایک مومن کا رویہ یہ ہے کہ وہ اس پہ صبر کرتا ہے، وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے۔ برداشت خوبی ہے، عدم برداشت خوبی نہیں ہے۔ یہ جو داڑھی ہے، یہ بظاہر علامت ہے ایک شریف النفس آدمی کی، کہ جس کی داڑھی ہے یہ شریف آدمی ہے، اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ جس کی داڑھی ہے عام طور پہ وہ شخص نرم مزاج ہوتا ہے، عام طور پہ، سارے نہیں۔ داڑھی والے بندے کو دیکھ کے انسان کو نرمی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص کی بڑی بڑی مونچھیں ہوں، اس کو اوپر کو بل دیے ہوئے ہوں یا نیچے کو دیے ہوئے ہوں، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوں، تو اس شخصیت کا جو تاثر بنتا ہے وہ سختی کا بنتا ہے کہ یہ شخص سختی کرنے والا ہے، دہشت زدہ کرنے والا ہے۔ اب مسلم ریاست میں مسلمانوں میں رہتے ہوئے جو نرمی کی علامت شخص ہے، جس سے مسلمان اور مومن خوف نہیں کھاتا اور اس کو اچھا لگتا ہے، اس کا احساس ٹھیک رہتا ہے، ہم آج تک داڑھی کو مرد کی علامت نہیں کہتے۔ یہ وہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ ہمارے ہاں اصطلاحات بدل گئیں، خیر شر ہو گیا، شر خیر ہو گیا۔ ہمارے ہاں مرد ہونے کی علامت مونچھ ہے، ہم کہتے ہیں کہ مونچھ تو مرد کی علامت ہے، بھی داڑھی علامت کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے، داڑھی کیوں علامت نہیں ہے مرد ہونے کی؟ اور مونچھ میں ایسی کیا چیز ہے کہ مونچھ مرد ہونے کی علامت ہے؟ یعنی ایک مومن، میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مونچھ ہو یا داڑھی ہو، یہ دونوں مردوں کی علامت ہیں۔ ایک خاتون کے نہ داڑھی ہوتی ہے نہ مونچھ ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو تاثر دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مونچھ والا بہادر ہوتا ہے۔ تو بتائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے کہ نہیں تھے؟ بتائیے کہ بدر کی جنگ لڑنے والے بہادر تھے کہ نہیں تھے؟ 313 بزدل تھے، داڑھی والا بہادر کیوں نہیں ہے؟
ایک مومن اس کا رویہ دوسرے مومن کے لیے اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اپنائیت محسوس کرتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے. میں ہمارے ایک عالم دین ہیں، میں نام لے لیتا ہوں، قاری صہیب احمد میر محمدی، آتے رہتے ہیں، بہت اچھا مسکراتے رہتے ہیں، بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں، بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں، اور کوئی بات بری لگ جائے خاموش ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں بزرگ ایسے ہیں، ہماری اس مسجد میں بات کرتے ہیں تو مسکراتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کے سامنے تیرا مسکرا دینا یہ صدقہ ہے، مسکرا کے ملنا. اگر ایک مومن سے، ایک بندے سے غلطی ہوتی ہے اور دوسرا برداشت کر کے مسکرا دے اس کے لیے کہ کوئی بات، مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری غلطی پر مجھے غصہ نہیں آیا، میں نے برداشت کر لی ہے، کوئی بات نہیں، انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں. اگر مسکرا دے کوئی نقصان ہے، اور اگر آپ نہ مسکرائیں، کسی نے غلطی کی، آپ جاتے جاتے ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنے غصے کا اظہار کرتے جائیں تو آپ نے اس کا کیا بگاڑ لی ہے؟ اخوت کمزور ہوئی نا، بھائی چارے میں دراڑ آئی، وہ محبت نہ رہی، کسی کا کیا ہوا ہے؟ اور ہماری انا ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ کوئی شخص غلطی کر جائے اور ہم اسے جانے دیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیسے جانے دیں؟ تو انا کو کنٹرول کرنا، اپنے جذبات، اپنے منفی جذبات کو کنٹرول کرنا، یہ ایک مومن اور ایک مسلمان کا کردار ہے. میں نے کچھ دن پہلے ایک پروفیسر سے سنا، وہ گفتگو کرتے کرتے کہنے لگے کہ میں پسپا ہونے کا شاہسوار ہوں، پسپا ہونے کا شاہسوار ہوں، میں ہار جانے کا شاہسوار ہوں، میں شکست کھانے کا شاہسوار ہوں. ہم تو جیتنے کے شاہسوار ہیں، جب تک جیتے نہیں ہیں بات ختم نہیں ہوتی. مجھے بڑا ہی اچھا جملہ لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرے تو میں ہار مان جاتا ہوں، میں مقابلہ ہی نہیں کرتا. کسی کے ساتھ کوئی بات چیت ہو، کسی کے ساتھ کسی معاملے پہ معاملہ آگے نکل جا رہا ہو، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میں شکست مان جاتا ہوں، میں وڈرا کر لیتا ہوں، میں اس سے جیتتا نہیں ہوں، اپنی انا چھوڑ دیتا ہوں. ایک مومن کا رویہ ہے. اس لیے گھر ہو یا باہر ہو، میرے اور آپ کے بچے ہوں، میری اور آپ کی بیویاں ہوں، میرے اور آپ کے بہن بھائی یا والدین ہوں، رویہ یہی ہے برداشت کا. بچے شور کریں تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بچوں کا کام شور کرنا ہے، نہ ماریے، نہ جھڑکیے بچوں کو. بیوی سے کام میں تاخیر ہو جائے تو نہ ڈنڈا اٹھائیے، نہ مرد بن جائیے، یہ مردانگی نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہوں. ہماری انا آڑے آ جاتی ہے کہ گویا گھر میں مرد نہیں رہتا. اگر بیوی اپنی مرضی کرتی ہے، بیوی کو میرا ڈر ہی نہیں ہے، اس کو میرا خوف ہی نہیں ہے، بچوں کو میرا ڈر ہی نہیں ہے، میں آتا ہوں گھر میں تو بچے تو جی سہم جاتے ہیں میرے آنے سے، تو یہ کیا خوبی ہے. والدین گھر میں ہیں تو احساس دلائیے کہ آپ بچے ہیں. والدین کو ڈرائیے نہ اپنی گفتگو سے ڈرائیے، اور نہ اپنے لہجے سے ڈرائیے، اور نہ چہرے کے تاثرات سے ڈرائیے. ہمارے گجرانوالہ کے ایک پروفیسر، ان سے کسی نے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ کے والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا آپ کے بھائی کے ساتھ رہتے ہیں؟ بات چھوٹی سی ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ جب چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے ذہن میں اس طرح ترتیب پاتی ہوں تو پھر وہ رویوں پر بہت اثر ڈالتی ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کے والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کے ساتھ رہتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ آپ کا سوال غلط ہے.
آپ کا سوال ٹھیک نہیں ہے. آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ اپنے والدین کے ساتھ میں رہتا ہوں کہ میرا بھائی رہتا ہے. والدین کے ساتھ میں رہتا ہوں یا میرا بھائی رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ گھر میں اصل نہیں ہوں, میرے والدین فرع نہیں ہیں, میرے والدین گھر میں اصل ہیں, میرے والدین گھر کے مالک ہیں, اور میں اپنے والدین کے پاس رہتا ہوں. والدین میرے پاس نہیں رہتے. جب یہ سوچ ہوگی تو اکرام ہوگا, احترام ہوگا, محبت ہوگی, شفقت ہوگی. تو باہر سورہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں, جس کا خلاصہ میرے پاس جتنی احادیث میں نے تیار کی اور آیات, اتنا وقت نہیں ہوتا. اگر میں اس کو ایک ایک کر کے لے کے چلتا ہوں تو میں نے کچھ اپنے خطبات میں اس کا کیا تو آخر سے رہ جاتی ہیں. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کر. وہ بار بار یہ کہتا رہا. اصرار کے ساتھ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کے جواب میں ہر دفعہ یہی فرماتے رہے لا تغضب, غصہ نہ کر. یہ وصیت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایک دوسری حدیث جس میں ایک صحابیہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک ہی عمل بتائیں, کوئی ایک عمل ایسا بتا دیں کہ جو مجھے جنت میں لے جائے, ایک ہی عمل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کر, تیرے لیے جنت ہے. تو غصہ, یہ جو ہم کبھی بولتے ہیں نا کہ غصہ حرام ہے, نہیں, غصہ حرام نہیں ہے. غصہ بس اوقات حلال بھی ہوتا ہے, اور وہ حلال تب ہوتا ہے جب دین کی بات ہو تو غصہ حلال ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ غصہ کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے تھے, لیکن وہ غصہ دین کے معاملے میں غصہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرنے پر غصہ ہے. باہمی معاملات میں اور جو لوگ آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں, جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ شفقت ہے, ان کے ساتھ محبت ہے, ان کے ساتھ اخوت ہے. اور جو ہمارے ہاں غلط طور پہ چیزیں مروج ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے, ہم نے بنا لیا کہ استاد شاگرد جو ہے وہ تب تک کمال نہیں پاتا جب تک استاد کی مار اور گالیاں اس کو نہیں پڑتی. ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے یا کچھ بڑے بھی ہو جائیں, دکانوں پہ کام کرتے ہیں, باس گالیاں نکالتے ہیں, بے دریغ نکالتے ہیں, پیٹ بھی دیتے ہیں. کیوں پیٹتے ہیں؟ چونکہ باس نے تنخواہ دینی ہے, تو گویا کہ باس نے جب تنخواہ دینی ہے تو باس کی تو عزت نفس ہے. باس کے کو تو درد ہوتا ہے, کوئی مارے تو, کوئی تشدد کرے تو, کوئی گالی دے تو باس کی تو عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اس بچے کی کہاں ہوتی ہے؟ اس کی تو نہیں ہوتی, چونکہ باس نے پیسے دینے ہیں. اصول یہ طے پایا ہے کہ یہ بچہ گالیاں کھائے گا, اس بچے پر تشدد ہوگا تو یہ ماسٹر بنے گا, کاریگر تب بنے گا, نہیں بن سکتا. تو یہ خود ساختہ اصول ہیں جو اپنائے ہیں اس معاشرے نے, جس کی وجہ سے بے صبری, عدم برداشت اور تشدد پیدا ہوا ہے. اس لیے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ صبر کیجئے, ہر معاملے میں صبر کیجئے. اور فرمایا مومن ہر دو صورتوں میں فائدے میں رہتا ہے, نعمت ملے تو شکر کرتا ہے, تکلیف ملے تو صبر کرتا ہے, دونوں صورتوں میں اجر لے جاتا ہے. تو ایک مومن کا رویہ صبر کا ہے, ایک مومن کا رویہ محبت کا ہے, شفقت کا ہے, اپنائیت دینے کا ہے, مسکرا کے ملنے کا ہے, غلطیوں کو درگزر کرنے کا ہے. اور جس شخص میں یہ چیزیں موجود ہیں وہ بڑا آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو بچھاڑ دے, پہلوان کون ہے؟ جو خود پہ کنٹرول کر لے. یہ کنٹرول مشکل ہے. انا, اپنی انا پہ قابو پانا, میں پہ قابو پانا, میرے ساتھ ہی ہو گیا,
تم ہوتے کون ہو؟ تمہیں پتہ نہیں تم کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ جو میں ہے اس پہ کنٹرول کرنا ہے ایک مومن نے، تو برداشت پیدا کرنی ہے۔ آپ دیکھیے یہ معاشرہ خوبصورت ہوگا، ایک دوسرے کو مسکرا کے ملنا ہے، غلطیوں سے درگزر کرنا ہے، غلطی ہو جائے مسکرا دیجئے، نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ایسا معاشرہ قائم کرنے میں ہم معاون ثابت ہوں۔ اللہ کرے یہ خوبی میرے اندر پیدا ہو جائے، اے اللہ یہ خوبی میرے سارے بھائیوں میں پیدا ہو جائے، تاکہ یہ معاشرہ خوبصورت ہو، اس میں ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو اپنائیت محسوس ہو، اس کو اچھا لگے ملتے ہوئے، وہ ڈرے نہیں، اس کو لگے نہیں کہ دھوکہ ہو جائے گا، اس کو لگے نہیں کہ میری منفی باتیں ہوں گی، اس کو لگے نہیں کہ میری چغلیاں ہوں گی، میرے خلاف سازشیں ہوں گی، نہیں، اس کو لگے کہ یہ میرا مومن بھائی میرا دفاع کرے گا، میرے مال کا دفاع کرے گا، میری جان کا دفاع کرے گا، اگر میری عزت پہ کہیں حملہ ہوگا تو یہ میرا مسلمان بھائی میری عزت کا بھی دفاع کرے گا۔ اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔